السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ اہل حدیثوں پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 ہی دن تراویح کی نماز باجماعت ادا فرمائی، پھر تم لوگ پورے مہینے تراویح کی نماز باجماعت کیوں پڑھتے ہو؟ سوال سمجھ لیا ہوگا۔ سوال یہ کیا ہے انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 ہی دن تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی، تو پھر تم اہل حدیث لوگ رمضان کے پورے مہینے تراویح کی نماز جماعت سے کیوں پڑھتے ہو؟ اس اعتراض کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز دینی بھائی جناب سوال کے کرنے والے، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، الحمدللہ علماء اہل حدیث اور موسٹلی اہل حدیث عوام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، سلف صالحین رحمہم اللہ کے منہج کے مطابق رمضان میں تراویح کی نماز 8 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روشنی میں رمضان میں 8 رکعت تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ چونکہ یہ عمل بہت سارے لوگوں کو ان کے منہج کے، ان کے مسلک کے خلاف لگتا ہے اور اس عمل کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں، تو بہت سارے اعتراضات جو اہل حدیثوں پر تراویح کے تعلق سے وہ لوگ وارد کرتے ہیں، ان اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو اعتراض ہے، اس اعتراض کا 2 طریقے سے جواب ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا باذن اللہ، بتوفیق اللہ۔ پہلا طریقہ الزامی، یعنی الزامی جواب۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے مشاہدے میں ہوگا، ہمارے ملک انڈیا میں بھی، ہمارے پڑوسی ملکوں میں بھی اور دنیا میں جہاں پر بھی مسجدیں ہیں، ان تمام مسجدوں میں رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو پہلی رات سے لے کر کے رمضان المبارک کے آخری رات تک ہر روز ہر مسجد میں تراویح کی نماز لوگ باجماعت پڑھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے رہنے والے ہوں، کسی بھی منہج کے ماننے والے ہوں، کسی بھی فرقہ سے ان کا تعلق ہو۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو پہلی رات سے لے کر کے آخری رات تک جماعت سے وہ لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں ہر مسجد کے اندر۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر الزامی جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے اہل حدیثوں کے اوپر، ان لوگوں کو جب اس بات کا یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 ہی رات تراویح کی نماز پڑھائی، تو پھر وہ لوگ اپنی مسجدوں میں پورے رمضان تراویح کی نماز باجماعت کیوں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا، 21 کو ختم کر دیے یا 25 کو ختم کر دیے یا 27 کو ختم کر دیے، تب بھی سورہ تراویح کے نام پر آخری شب تک تراویح کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں۔ تو کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قابل عمل نہیں ہے؟ جو وہ جواب دیں گے وہی میرا بھی جواب ہوگا۔ جب وہ پڑھ رہے ہیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کیوں پڑھ رہے ہیں بتلائیں تو ہم بھی بتلائیں گے کہ ہم لوگ کیوں پڑھتے ہیں۔ یہ الزامی جواب ہے، یہ جواب ایسے ہی دیا گیا ہے۔ الحمدللہ جو اعتراض کیا گیا ہے اس کا علمی جواب بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس کا علمی جواب اب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، خوب غور سے سنیے گا۔ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 3 رات، صرف 3 دن تراویح کی نماز باجماعت ادا کی، اور یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد تراویح کی نماز نہیں ادا فرمائی۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو پورے رمضان تراویح کی نماز ادا کرنے کی تلقین اور ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک خوب غور سے سنیے، صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 37۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی پورے رمضان کے مہینے میں، جو رمضان کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق پورے مہینے پر ہوتا ہے نہ کہ چند دنوں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کے پورے مہینے میں تراویح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے پورے رمضان میں تراویح پڑھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اب یہ جو حدیث ہے اس میں رمضان کا جو لفظ ہے وہ پورے مہینے کے لیے ہے نہ کہ چند دنوں کے لیے ہے. لہٰذا ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی پورے مہینے میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ. اب اس تفصیل کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی لگے ہاتھ ایک اور اعتراض کر دے. کیا اعتراض کرے گا؟ وہ اعتراض یہ کرے گا کہ یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے اس حدیث میں تراویح پڑھنے کی ترغیب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اعتراض کر دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 ہی دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی ہے، لہذا آپ لوگ بھی صرف 3 ہی دن تراویح کی نماز با جماعت پڑھیے. تو اس کا جواب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں موجود ہے. حدیث سنیے، جامع ترمذی ابواب الصوم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 806. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ. یہ جو پوری حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے سیاق میں جو عربی عبارت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان کی راتوں میں امام صاحب کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے گا اور تراویح کی نماز مکمل کر کے جیسے ہی وہ پھرے گا، پلٹے گا، اپنے گھر کی طرف لوٹے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے پوری رات تراویح پڑھنے کا اجر و ثواب ہے. اب اس حدیث میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کہا ہے کہ جو آدمی امام صاحب کے ساتھ تراویح کی نماز با جماعت پڑھے گا رمضان کی راتوں میں، جیسے ہی وہ نماز کمپلیٹ کرے گا اپنے گھر کی طرف جائے گا، اللہ کی طرف سے پوری رات قیام کا اجر و ثواب مل جائے گا. تو یہ صرف ایک رات کے لیے نہیں ہے، خاص راتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو حکم ہے عام تراویح کے لیے ہے جو رمضان مبارک کی ہر رات میں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اعتراض کرنے والے صاحب نے جو اعتراض کیا ہے اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے جو ہم آپ کو بتلا دینا چاہتے ہیں، جس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ایسے ہی لوگ ایسے بیجا اعتراضات کرتے ہیں. لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ مسلمان رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز با جماعت پڑھے. اس کی ترغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی بہترین انداز میں بے شمار اجر و ثواب کے ساتھ اپنی امت کو بتلایا ہے. اور الحمدللہ اہل حدیث چاہے وہ علماء کرام ہو چاہے وہ عوام ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے پابندی میں کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین.